بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اجر کو تلاش کیا کرتے تھے، اجر کو تلاش کیا کرتے تھے، کس طرح اجر میں ہمیں اضافہ ہو جائے، آگے بڑھنے والے ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آخری عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو اپنے خادم سے فرمایا کہ مجھے بازار لے چلو، کچھ خریداری کرنی ہے۔ تو ان کا خادم ان کو ساتھ لے کر چلا، تو لمبا سا بازار تھا، تو بازار کے ایک طرف چلتے گئے، لوگوں کو سلام کرتے گئے، بازار کے آخر تک پہنچے، پھر واپسی پہ آتے ہوئے پھر سب کو سلام کرتے ہوئے آئے۔ تو خادم نے عرض کیا کہ جی آپ نے فرمایا تھا کچھ خریداری کرنی ہے، تو آپ نے تو کچھ بھی خریداری نہیں کی ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ کتنی بڑی میں نے خریداری کی ہے کہ میں نے لوگوں کو سلام کیا ہے، اور جب میں نے السلام علیکم کہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، جتنے لوگوں کو میں نے سلام کیا ہے ان سب سے میں اجر لے کے آیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مزاج تھا کہ وہ نیکی کو تلاش کرتے تھے کس طرح سے ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اور جب نیکیاں زیادہ ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو جب ایک آدمی نیکی کرے ہی نہیں تو پھر اس کو بڑھا چڑھا کے اجر کیسے دیا جائے؟ ہمارے ہاں سلام کس کو کیا جاتا ہے کہ جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے، اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ جس کو ہم جانتے نہیں ہیں تو اس کو سلام بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج امت کے دل ایک دوسرے سے دور ہے۔ دلوں کو جوڑنے کا سب سے جو بہترین نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام تو جس سے تعلق ہے اس کو بھی سلام کرنا، جس سے تعلق نہیں ہے اس کو بھی سلام کرنا، کہ مزاج بن جائے کہ سلام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ صرف نیکی کو ہی دیکھ لیا جائے کہ السلام علیکم کہنے میں 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے میں 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں 30 نیکیاں ہیں۔ اب مفت کی 30 نیکیاں مل رہی ہیں، مفت کی نیکی لینے کے لیے تیار نہیں۔